دوستو آداب، میں حسان نظامی۔ دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی سبق آموز ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے بوڑھے باغبان کا ہے جس نے اپنی دانائی سے ایک بادشاہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک صاحب بصیرت بادشاہ شکار کے لیے روانہ ہوا۔ روانگی سے پہلے اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کسی کو دیکھ کر یا اس کی بات سن کر میرے منہ سے بہت خوب نکلے تو اسے اشرفیوں سے بھری ایک پوٹلی دے دینا۔ بادشاہ کا قافلہ رواں تھا۔ اچانک بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باغبان تیز دھوپ میں پودے لگا رہا ہے۔ اس نے باغبان کو حیرت سے دیکھا اور اس سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ ان پودوں کے پھل آنے تک شاید تم اس دنیا میں نہ رہو، تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ باغبان نے اپنے باغ کے ہرے بھرے درختوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بادشاہ یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے باپ داداؤں نے لگائے تھے اور ان کے پھل آج میں کھا رہا ہوں، اور یہ جو پودے میں لگا رہا ہوں اگرچہ ان کے پھل میں نہ بھی کھا سکوں تو ان کے پھل میرے بچے ضرور کھائیں گے۔ بادشاہ نے متاثر ہو کر کہا، بہت خوب۔ وزیر نے باغبان کو اشرفیوں سے بھری ایک پوٹلی دے دی۔ باغبان خوش ہوا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ میرے ان پودوں میں تو برسوں بعد پھل آئیں گے، لیکن میری محنت کا پھل تو مجھے آج ہی مل گیا۔ بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا اور اس بار بادشاہ نے 2 مرتبہ کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ اس بار وزیر نے اشرفیوں کی 2 پوٹلیاں باغبان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ باغبان اور بھی خوش ہوا اور اس نے فرمایا، بادشاہ سلامت، میرے یہ پودے تو سال میں ایک ہی بار پھل دیتے ہیں، لیکن میری محنت کا پھل تو مجھے آج ہی 2 بار مل گیا۔ بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا اور اس بار بادشاہ نے 3 مرتبہ کہا، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اس بار وزیر نے اشرفیوں کی 3 پوٹلیاں باغبان کے قدموں میں رکھ دی۔ باغبان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بادشاہ کو بڑی دعائیں دی۔ تو دوستو یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان کی محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ جو انسان اپنی ذات سے آگے سوچتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے کام کرتا ہے، اپنی نیت کو پاک رکھتا ہے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور دنیا بھی اس کا اعتراف کرتی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنی زندگی میں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمارے بعد دنیا ہمیں یاد رکھے۔ یہ میری ماں کی دعاؤں